پاکستان بے شمار تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سرزمین ہے اور یہیں سے پروان چڑھی دنیا کی قدیم تہذیب انڈس سیولائزیشن۔ یوں دنیا کے قدیم تاریخی مقامات موہنجو دارو، ہڑاپا، ٹیکسلا اور مہر گڑھ کے آثار بھی اس سرزمین پر پائے جاتے ہیں۔ سندھ کے قدیم شہر ٹھٹہ میں بے شمار تاریخی اور سیاحتی مقامات موجود ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ ٹھٹہ کے تاریخی مقامات، مکلی کے قبرستان، شاہ جان مسجد اور بمبور کے ساتھ ساتھ سیاحتی مقامات کینجھر جھیل اور ہالیجی جھیل کا بھی دورہ کرائیں، تاکہ آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ان سیاحتی اور تاریخی مقامات پر آ کر اپنی شاندار ماضی کی تاریخ کے بارے میں جان سکیں۔ انڈس ڈیلٹا کے قریب قائم شہر ٹھٹہ، جو ماضی میں اسلامی تہذیب کے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، 1400 سے 1800 صدی تک اس شہر کے سینے میں بادشاہوں کے جوش و جلال، روب و تاب، رحم دلی و سنگ دلی اور انصاف کے بے شمار داستانیں مدفون ہیں۔ یوں اس شہر کو ماضی میں وہ مقام بھی حاصل رہا جب یہ شہر علم و ادب، تہذیب و ثقافت اور شاندار تاریخی روایت کا بڑا مرکز رہا۔ اسلامی تہذیب اور تاریخ کے اس مرکز کی اہمیت کا اندازہ ٹھٹہ کے قریب پہاڑی پر قائم مکلی کے قبرستان میں موجود پرانے آثاروں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، جو کراچی سے 2 گھنٹے کی مسافت پر موجود ہیں۔ یہ شہر جہاں علم و ادب کے امین کے طور پر پروان چڑھا، وہیں اس شہر کی فضاؤں میں سپہ سالاروں اور سپاہیوں کی بہادری اور شجاعت کے قصے اور دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی گونجتی تھی۔ 400 سال پر محیط شاندار تاریخی ادوار کے دوران یہ شہر عروج اور زوال کے اتار چڑھاؤ سے بھی گزرا، جس کی گواہی مکلی کے قبرستان کے آثاروں اور شاندار فن تعمیر کو دیکھ کر ملتی ہے۔ یوں تاریخی اہمیت کے باعث مکلی کے قبرستان کو سن 1981 میں یونیسکو کی جانب سے بین الاقوامی ورثہ قرار دیا گیا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مکلی کے قبرستان میں اور ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں مکلی گریو یارڈ کے مینیجر سرفراز نواز صاحب سے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس تاریخی قبرستان کی کیا اہمیت ہے۔ سرفراز صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو مکلی کا قبرستان ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے اور آپ اس سے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ۔ یہ مکلی کا قبرستان، اس میں 4 مختلف ادوار کے ریمینس ہیں، آرکیٹیکچرل ریمینس ہیں، جس میں جہاں پہ ہم ابھی جہاں کھڑے ہیں یہ سما کلسٹر کہلاتا ہے، جس میں سما ادوار کے اس وقت کے جو حکمران تھے، ان کے جو شاہی سپہ سالار تھے، ان کی قبریں ہیں، اور باقی کافی سارے ان کے جو اور شہید ہیں ان کی یہاں پہ قبریں ہیں۔ تو یہ تاریخی حساب سے یہ سب سے ارلی پیریڈ ہے۔ سب سے پہلے سما نے یہاں پہ اپنی ساموئی نام سے تختگاہ قائم کی تھی، اور تقریباً کوئی 200 سالہ حکمرانی ہے یہاں پہ سما کی۔ اس کے بعد پھر ارغونس آئے جو انویڈرز تھے، اس کے بعد ترخانس آئے، پھر فائنلی جو مغلس آئے۔ تو ان 4 ادوار کے ہمیں یہاں پہ ریمینس ملتے ہیں اس مکلی کے۔ اس حساب سے یہاں پہ ایک تو صوفی درویش بھی ہیں، یہاں پہ بادشاہ بھی ہیں، گورنر بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں، پرنسز بھی ہیں، ان کی بھی یہاں پہ مزارات ہیں۔ تو ایک حساب سے ایک پوری ایک تسلسل ہے، اپنا ایک تہذیب کا ایک سلسلہ ہے جو کہ یہاں پہ ہمیں ملتے ہیں اس وقت۔ ناظرین، اس وقت ہم داخل ہو رہے ہیں سندھ کے سما حکمران جام نظام الدین کے مقبرے میں، جو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مقبرے کی طرز تعمیر کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا جب آپ ان ڈیزائنز کو دیکھیں گے۔ سن 1461 سے 1509 تک سندھ پر راج کرنے والے سما دور کے آخری حکمران جام نظام الدین دوم تھے، جن کا مقبرہ خوبصورت فن تعمیر کے باعث شاندار ماضی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ جام نظام الدین سندھ کے آخری مقامی حکمران تھے جن کے دور حکومت میں یہاں خوشحالی پروان چڑھی۔ اس وقت کے سنگ تراشوں نے مقبرے پر لگے پتھر کو مہارت سے تراش کر مختلف ڈیزائن بنائے ہیں۔ مقبرے کی چھت دائرہ نما اور کھلی ہے، تاہم مقبرے کے اوپر والے حصے تک پہنچنے کے لیے مقبرے میں خفیہ سیڑھیاں اور دریچے تعمیر کیے گئے ہیں۔ پتھروں سے تعمیر شدہ اس مقبرے کو دیکھ کر اس وقت کے کاریگروں کی مہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس جو مقبرے کی کیا اہمیت ہے اور یہاں پر کون کون جو ہے ان قبروں میں مدفون ہے؟ یہ جس مقبرے میں ہم کھڑے ہیں یہ جام نظام الدین کا مقبرہ ہے۔ جام نظام الدین نے سندھ کے اوپر 48 سال حکمرانی کی ہے، جو کہ تاریخ میں، سندھ کی تاریخ میں ایک پرامن اور سنہری الفاظ میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت طرز کا جو مقبرہ ہے،
جس میں مختلف آپ کو پیٹرنس نظر آئیں گے، جس میں 1000 سے زیادہ مختلف ڈیزائن ہے۔ یہ اس وقت کی لوگوں کی جو ان سے وابستگی تھی، ان لوگوں نے ان کے اوپر مختلف ڈیزائنز بنائے ہیں۔ جام نظام الدین کے مقبرے کے قریب ان کے سپہ سالار اور بہادر جنگجو دولہ دریا خان کا مقبرہ ہے، جو سن 1521 میں غیر ملکی قابضین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مکلی کے قبرستان میں تعمیر شدہ جان بابا کے بیٹے عیسیٰ خان ترخان دوم کا مقبرہ ہے۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں نے سن 1602 میں مرزا غازی بیگ کی وفات کے بعد عیسیٰ خان ترخان کو اپنا گورنر مقرر کیا تھا، جو سن 1644 میں 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کا 2 منزلہ مقبرہ اس وقت کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مرزا عیسیٰ خان کے مقبرے پر، جو اپنے دور کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس مقبرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا پورا اسٹرکچر اس قسم کے 84 پلرز پر کھڑا ہے۔ یہ مقبرہ شاندار آرکیٹیکچر کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے، جہاں قبروں کے قدموں اور مقبرے پر جگہ جگہ پتھر کو تراش کر قرآنی آیات تحریر کی گئی ہیں، جو اس وقت کی خطاطی کا بہترین نمونہ ہے۔ مقبرے کے دیواروں کو کند کر مختلف نقش، گلکاری اور ڈیزائن بنائے گئے ہیں، جسے دیکھ کر اس وقت کے سنگ تراشوں کی مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ خوبصورتی کے باعث نمایاں مقبرہ دیوان شرفا خان ترخان کا ہے، جو ٹھٹھا کے گورنر کے وزیر تھے۔ دیوان شرفا خان نے یہ شاندار مقبرہ اپنی زندگی میں تعمیر کرایا، جو سن 1638 میں انتقال کر گئے۔ یہ شاہکار بھی اپنی طرز تعمیر اور آرکیالوجی ڈیزائن کے باعث منفرد مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں دیوان شرفا خان کے مقبرے کے پاس، اور ہم آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں۔ خوبصورت رنگوں، آرٹ ورک اور قرآنی آیات اور خطاطی سے سجائے گئے اس مقبرے کو دیکھنے سے ماضی کے کاریگروں کی بے مثال مہارت اور محنت کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ یوں اس مقبرے کی طرز تعمیر کو گجرات اور مغلیہ آرکیٹیکچر کا میلاپ بھی کہا جا سکتا ہے۔ مکلی کے قبرستان میں تعمیر شدہ شاہکار ماضی کی شاندار تہذیب کے ساتھ اس وقت کی سیاسی اور سماجی تاریخ کی گواہی دیتے ہیں، جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ یہ تاریخی ورثہ موسمی تبدیلی اور حالات کے باعث بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ یونیسکو کی ہدایات کی روشنی میں سندھ کے محکمہ ثقافت اور سیاحت کی جانب سے اسے اصلی حالت میں بحال کیا جا رہا ہے، تاکہ اس بین الاقوامی ورثے کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ مکلی کا قبرستان اپنی تاریخی اہمیت کے باعث آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جہاں پر زیادہ تر سیاح اپنی فیملیز کے ہمراہ ہفتہ اور اتوار کو بڑی تعداد میں اس تاریخی شاہکار کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر آنے والے سیاحوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ دیکھ کر یہ ورثہ کیسا لگ رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے مکلی کے قبرستان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی کوئی خوبصورت اور بہت ہی کوئی ہسٹورک جگہ ہے، اور میں کافی پہلے بھی بچپن میں آ چکی ہوں، لیکن ابھی میں دوبارہ آئی ہوں تو کافی میں امپریس ہوئی یہ سارے آرکیٹیکچر دیکھ کے، جو کہ واقعی 1 in a million ہے۔ اور بس یہ ایک دیکھ کے ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کا بالکل بھی دھیان اس طرف نہیں ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ کے لیے کھولا جائے اور اس کی طرح بہتری کی جائے۔ باقی اس کے علاوہ اٹس ورتھ وزٹنگ، اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی اٹس ورتھ واچنگ۔ یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کافی ڈفرینٹ طرح کے پیٹرنس بنے ہوئے، اور ہر پیٹرن ہے نا ڈفرینٹ طرح کا، اس میں رنگز بنی ہوئی ہیں اور ڈفرینٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا ہوا ہے، جو وہاں کی جو پچھلی لیبر تھی۔ یہ تقریباً 1000 طرح کے پیٹرنس اس میں بنے ہوئے۔ قبرستان کے احاطے میں داخل ہوتے ہی سیاحوں کو بیٹری پر چلنے والی ماحول دوست شٹل کار میں سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس میں سوار ہو کر سیاح پورے قبرستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ مکلی کے قبرستان میں موجود ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا ہمارا ورثہ ہے، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ یہاں پہ فیسلٹیز بھی ہیں۔ یہ شٹل وغیرہ فیملی کے ساتھ ہم آئے ہیں، وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں، ہم اپنے ثقافتی ورثے کو دیکھ رہے ہیں بڑا قریب سے، بڑا اچھا لگا۔ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، اسپیشلی یہ جو فیسلٹی اویلیبل ہے یہ گاڑی کی فارم میں، جس کی وجہ سے ہم ایزیلی بہت بڑے ایریے کو کور کر کے اور بہت اچھے سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کو یہی کہیں گے کہ مزید فیسلٹی پرووائڈ کی جائے، تاکہ ہم جیسے لوگ یہاں پہ آئے اور اس کو دوبارہ ری ڈسکور کر سکیں۔ قبرستان میں مقبروں کے سامنے اور سڑک پر جگہ جگہ سیاحوں کی سہولت کے لیے مختلف زبانوں میں بورڈ آویزاں کیے گئے ہیں۔ ٹھٹا میں شاہجہان مسجد ماضی کے فن تعمیر کا شہکار ہے، جسے مغل بادشاہ شاہجہان نے تعمیر کرایا تھا۔
ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اس خوبصورت مسجد کے اندرونی اور بیرونی حصوں کے ساتھ ساتھ اس وقت کے فن تعمیر کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ٹھٹہ شہر کے مرکز میں موجود شاہجہان مسجد کو جامع مسجد بھی کہا جاتا ہے، جو مغل شہنشاہ شاہجہاں نے سن 1644 میں تعمیر کرائی تھی۔ جو مغل بادشاہ نے یہاں کے لوگوں کو مہمان نوازی کے بدلے میں یہ شاہکار تحفہ دیا۔ 3 سال کے عرصے میں مکمل ہونے والی اس مسجد کو اپنے منفرد آرکیٹیکچر کے باعث آج بھی اہم مقام حاصل ہے۔ یہ مسجد لال اینٹوں اور پتھر سے تعمیر کی گئی ہے، جس کی بنیادیں 15 فٹ گہری ہیں۔ مسجد میں کاشی کا خوبصورت کام کیا گیا ہے، جس میں نیلا رنگ نمایاں اور بے انتہا پرکشش نظر آتا ہے۔ کاشیگروں نے انتہائی خوبصورت انداز اور مہارت سے قرآن پاک کی آیات کی خطاطی کی ہے، جس نے مسجد کی سجاوٹ میں اضافہ کر دیا ہے۔ ٹائلوں پر کاریگروں نے دلکش گلکاری اور مختلف ڈیزائن بنائے ہیں، جس سے اس وقت کے کاریگروں کی آرٹ سے دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں شاہجہان مسجد کے سپروائزر عرش صاحب سے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ اس مسجد میں 100 گنبد ہیں ٹوٹل، 6 بڑے ہیں، باقی چھوٹے ہیں۔ اس مسجد کی جو ہوا اور روشنی کسی بھی حساب سے اس میں وہ نہیں ہے کہ بھائی ہوا کی کمی ہو یا روشنی کی کسی کونے میں بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس مسجد میں 20,000 لوگ ایک ٹائم پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کی رینوویشن ہو رہی ہے، اوپر چھت پہ کام ہوا ہے، اندر بھی جو ٹائلیں ہیں یا جہیں سے ٹائلیں گری ہوئی ہیں وہ سارے بن رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اچھا ہوگا کام۔ مسجد کا آرکیٹیکچر انتہائی مہارت سے بنایا گیا ہے، جس کے باعث دن کے اوقات کے دوران مسجد کے کسی کونے میں روشنی کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ مسجد کے اندر ہوا کے گزر کو برقرار رکھنے کے لیے چاروں اطراف محراب نما کھڑکیاں بنائی گئی ہیں، جس کے باعث سخت گرمی میں بھی مسجد کا اندرونی حصہ ٹھنڈا اور ہوادار رہتا ہے۔ ادھر آ کے آپ اگر سوچیں اٹ ٹیکس یو بیک ان ٹائم ایک طرح سے، اور اٹس اے مارول کتنا یہاں پہ سیمیٹرک ساری کنسٹرکشن ہے، اور جس طرح سے انہوں نے کمبینیشن کیا ہوا ہے برکس کا اور ود دا کلر بلو۔ آئی تھنک اٹس اے بلیسنگ فار دس سٹی، اینڈ آئی تھنک قومیں جو ہیں وہ اپنی پاسٹ کو، اپنے فیوچر کو زیادہ اچھا ویژن اس وقت تک سمجھ سکتی ہیں جب تک وہ اپنے پاسٹ کو اور بہتر سمجھیں، تو دیٹ ہیلپس دیم موو فارورڈ۔ سو آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ کم ہیئر اینڈ وزٹ اٹ، اینڈ جب آئیں تو اس جگہ کا خیال بھی رکھیں۔ ہمارے لیے بہت فخر کا مقام ہے کہ یہ اینڈ پاس میں جو مکلی کا گریو یارڈ اینڈ ایوری تھنگ، تو کافی ہمارے لیے اوبیسلی فخر کا مقام ہے یہ۔ اور اس کی جو خاص بات وہ یہ ہے، جو بچپن سے میں کئی بار یہاں پہ آیا ہوں، ہر دفعہ میں نے ایک کوشش ضرور کی ہے کہ گنبز جو جتنے گنبز بنے ہوئے ہیں ان کو میں کاؤنٹ کروں۔ باہر لکھا ہوا 100، لیکن آج تک میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکا ہوں۔ کبھی 97 ہوتے ہیں، کبھی 98 ہوتے ہیں، کبھی 99 ہوتے ہیں، کبھی جو 101 ہوتے ہیں۔ 100 پورے جو ہے نہ مجھے نہ میرے دوستوں کو جو ہے وہ یہ مل سکیں 100۔ شاید اس کا اس میں کوئی پرسرار بات اس میں ضرور ہے۔ آئی ایم ریئلی بہت خوش ہے، بچے بھی بہت خوش ہے، فیملی پوری آئی ہوئی ہے، اور یقین کریں کہ بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی وہ سب چیزیں ہیں جو ہم دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں جائیں، ہم ترکی جائیں، ہم استنبول جائیں یا سری لنکا جائیں۔ ہمارے اپنے ملک میں اتنے مواقع ہیں، ہمارے ملک میں اتنی جگہیں ہیں، ایسی جگہیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا سمجھ لیں کہ ہمارے پاس انعام ہے الحمدللہ ہیریٹیج کے حساب سے۔ ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے، اگر ان چیزوں کو موجودہ شکل میں بحال رکھا جائے تو ہمارے سندھ میں چند ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بحال رکھ کے اپنے شناخت میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک اچھی اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے، اور ٹھٹھے ضلع کی ایک بہت معروف لیک کے ساتھ میں ہے، کراچی سے بہت نزدیک ہے، اچھی اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے یہاں کے۔ مسجد کا پورا ڈھانچہ 94 کھمبوں پر کھڑا ہے اور ہر پلر کی چوڑائی 6 فٹ ہے۔ کراچی کے قریب قدیم تاریخی مقام بمبھور ہے، جہاں سے قبل از مسیح سے 1300 صدی تک کے آثار ملتے ہیں۔ اس مقام کو ماضی میں بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں پر قلعے کے آثار موجود ہیں، جہاں قلعے کے ایک حصے میں شاندار مسجد جبکہ دوسرے حصے میں مندر کے آثار محفوظ ہیں۔ سسی پلوں کی محبت کا رومانوی داستان بھی اس قدیم شہر سے جڑا ہوا ہے، جو آج بھی بمبھور کی پہچان ہے۔
یہ وہی بندرگاہ ہے جہاں سے عرب سپہ سالار محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوئے، جس کے باعث سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ اس قدیم تاریخی مقام سے ملنے والے آثاروں کو محفوظ کرنے کے لیے میوزیم بھی موجود ہے۔ میوزیم میں مٹی، شیشے اور دیگر اشیاء سے بنے ہوئے برتن، چھریاں اور عام استعمال کی اشیاء رکھی گئی ہے، جن کو دیکھ کر قدیم دور کے کاریگروں کی مہارت اور طرز زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں تاریخی مقام بمبھور کے میوزیم میں۔ اس تاریخی مقام کی اہمیت کے بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محکمہ ثقافت کے ظہیر صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ ظہیر صاحب، یہ بتائیں کہ بمبھور کی کیا اہمیت ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سر، بمبھور 2100 سال پرانا شہر ہے، قبل مسیح سے یہ آباد تھا۔ یہاں 1958 میں پہلی ایکسکیویشن جو ڈگنگ ہوئی ہے 1958 میں ہوئی ہے۔ ایکسکیویشن کے دوران جو پیریڈ ملے ہیں، سب سے پہلا پیریڈ جو ہمیں ملا ہے وہ سیتھو پاتھین قبل مسیح کا پیریڈ ہے، اس کے بعد ساسانین پیریڈ ملا ہے، اس کے بعد ہندو برہمن پیریڈ راجہ داہر کا دور ہے، اور لاسٹ پیریڈ یہاں پہ جو ہم کو ملا ہے وہ عباسی پیریڈ ہے۔ تو یہ بمبھور شہر ایک تو اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ راجہ داہر کا یہ قلعہ تھا، اور یہ ایک اسلامک ہسٹوریکل پلیس ہے۔ محمد بن قاسم نے اس کے پر حملہ کیا 712 میں۔ سندھ کو جو باب الاسلام کہا جاتا ہے وہ مین انٹرنس یہ ہے، دیبل کی بندرگاہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ 13ویں صدی کے بعد جیسے دریائے سندھ کا اپنا یہاں سے رخ چینج ہو گیا تو یہ شہر ویران ہو گیا اور آہستہ آہستہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ تو ایکسکیویشن کے دوران جو ہم کو جو چیزیں ملتی گئی ہیں وہ اس میوزیم میں رکھی ہیں، جس میں پاٹری ہے، آئرن ہے، آئیوری ہے، تو یہاں پہ ہم نے اس کو ڈسپلے کر کے رکھا ہوا ہے۔ بمبھور پر سیاحوں کی سہولت اور تفریح کے لیے ہٹس، ریسٹ ہاؤس اور کینٹین بھی بنائی گئی ہے، جس کے باعث سیاح دن اور رات کی اوقات میں بھی اس تاریخی مقام کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، بمبھور ہمارا تاریخی مقام ہے جہاں پر بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں اور اپنے اس تاریخی ورثے کو دیکھ کر نہ صرف اپنے آپ پر اور اپنے تاریخی ورثے پر فخر کرتے ہیں، مگر یہاں آ کر بھرپور تفریح بھی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بمبھور اینشنٹ سٹی ہے سندھ کی، بہت ساری اس کی ہسٹری ہے جو سندھ کے لوگوں سے ایسوسیٹڈ ہے، مسلمانوں سے ایسوسیٹڈ ہے۔ ریگارڈنگ محمد بن قاسم اور سسی پنو کی بھی سٹوری بھی ہے کچھ محمد بن قاسم سے پہلے کی، اور یہ میوزیم ہے جو بہت ساری سویلائزیشن کے بارے میں بتاتا ہے ہماری اینشنٹ۔ بہت اچھا لگا ایٹ لیسٹ آرکیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھا ہے۔ بہت مزہ آیا، بہت مطلب کافی اچھا سیٹ اپ ہے، پیچھے کینٹین بھی ہے۔ مطلب میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ آئیں، پورے سارے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ ضرور آئیں۔ ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا اور ہم نے ایک ہسٹوریکل جو پرانی چیزیں دیکھی جو پرانے وقتوں میں یوز ہوتی تھی، جو دیکھ کے ہمیں بہت اچھا لگا۔ اس کے علاوہ پرانے وقتوں میں جو استعمال شدہ اشیاء تھی، اس کے علاوہ بہت ساری انسٹرومنٹس تھی جو یوز کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں کا موسم بہت اچھا ہے اور ویو بھی بہت اچھا ہے۔ ایز اے فوٹوگرافیکل وے میں یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ اور دوسرا پیس ہے، آؤٹ آف سٹی ہے تھوڑا، لیکن بہت پیس ہے اور بہت سکون ملتا ہے یہاں پہ۔ بہت اچھا لگا مجھے۔ آج سے 10 سال پہلے جب میں یہاں پہ آئی تھی تو ایسا کوئی ایسی امپرومنٹ نہیں تھی، لیکن آج مجھے یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ریسٹورینٹ بن گیا، باتھ روم بہت اچھے صاف ستھرے مینٹین رکھا ہوا، اور جو ہماری تاریخی چیزیں ان کو بڑا نیٹ اینڈ کلین رکھا ہوا ہے۔ بمبھور کی طرف جانے والا راستہ سیاحوں کے لیے انتہائی محفوظ ہے، جو وقت کے ساتھ ایک بہترین تفریح مقام میں بدل رہا ہے۔ ناظرین، قدرتی حسن سے مالا مال کینجھر جھیل سے جڑا ہوا ہے سندھ کے سما حکمران جام تماچی اور ماہی گیر خاتون نوری کی محبت کا رومانوی داستان۔ یوں یہ جھیل اپنے قدرتی حسن اور خوبصورت مناظر کے باعث آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ ٹھٹھا کے قریب میٹھے پانی کی جھیل کینجھر جھیل موجود ہے، جو اپنے قدرتی حسن اور دلکش نظاروں کے باعث اہم سیاحتی مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ اس جھیل سے ایک ماہی گیر عورت کے ساتھ ماضی کے سما حکمران جام تماچی کے عشق کا داستان جڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں یہاں کے ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ اسماعیل۔ اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ جام تماچی اور نوری کی محبت کا جو رومانوی داستان ہے وہ کس طرح جڑا؟ وہ ایک ہمارا مچھورا تھا، اس کو وہ کھانا بانا دیتا تھا،
उसकी ऐसी हालत थी बीमारी में जो उसको कह नहीं सकता हूँ। उसको फिर ऐसा बड़ी हो गई, उसका अल्लाह पाक ने ऐसा हुस्न कर दिया जो एक दिन जाम तमाची आ गए शिकार के आ गए तो उसका हुस्न देखा, हुस्न देखा तो इश्क हो गया उसको। उसने बोला मछुआरे को तो भाई मुझे इसका संग दे दो। उसने बोला भाई मैं नहीं दूंगा जी, नहीं मुझे दे दो। तो इसने दे दिया जी। किस लिए नहीं दे रहे हो कि मुझे कुछ न कुछ चाहिए जी। क्या चाहिए जी? मुझे कलरी झील चाहिए। तो उस कलरी झील को उसको लिख के दिया, उसने संग दे दिया उसको। किंजा झील के कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होने के लिए हफ्ता और इतवार को बड़ी तादाद में सयाह अपनी फैमिलीज के साथ इस सयाहती मकाम का रुख करते हैं। फैमिली माहौल है और नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें की एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं। सिक्योरिटी वाइज सबसे अच्छा है, फैमिली के साथ बंदा एक्सपेंड कर सकता है टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एजुकेशन कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से बंदा डिस्टर्ब हो, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। केंजर की जो ये रिजॉर्ट है और ये एसटीडीसी की एक बहुत बड़ी काविश है, तो ये फैमिली के लिहाज से और अपना टूर के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। एक तो यहाँ साफ़ सुथरा है, ये अच्छे रिजॉर्ट हैं, सेफ जगह है। पहले की बनस्बत ये अभी काफ़ी बेहतरी है यहाँ पे, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मैं अपने सारे मुल्क के अवाम को चाहता हूँ कि अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें, यहाँ पे आएँ, देखें और तफरीह लें, मज़े लें। सबसे बेहतरीन जगह यहाँ ये है कि यहाँ का एनवायरनमेंट देखें ना, पीपल फ्रेंडली लोग हैं यहाँ, लोग अच्छे हैं, लोगों की तबीयत अच्छी है, यहाँ सिक्योर फील करेंगे बनस्बत दूसरी जगहों के। मैं ये कहूँगा कि यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये कि गवर्नमेंट को पहले यहाँ डेवलपमेंट करनी चाहिए। किंजा झील पर सयाहों की सहूलत के लिए खूबसूरत और आरामदाह हट्स तामीर किए गए हैं जो तमाम ज़रूरी सहूलियात से आरास्ता हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम हालेजी झील का सैर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें, ये है वो हालेजी झील जिसको अंग्रेज़ राज के दौरान तैयार किया गया, क्योंकि इस झील से ही जो कराची में मौजूद सिपाही थे उनको यहाँ से पानी फ़राहम किया जाता था। सारा साल इसमें जो है वाइल्ड लाइफ जो है वो परवान चढ़ती है और ये जो है सयाहत के लिए और जो है अपना तफरीह के लिए एक बहुत अच्छा मकाम है और कराची से भी काफ़ी नज़दीक है। तो जो लोग यहाँ पर आना चाहें, इसका विज़िट करना चाहें, बहुत ही अच्छा माहौल है। नेशनल हाईवे पर गुज्जो के करीब हालेजी झील कुदरती हुस्न, खूबसूरत मनाज़र और कुदरती माहौल के बायस एक मुनफरद तफरीह मकाम है। ये झील परदेसी परंदों के लिए महफूज मकाम के बायस इसे रामसर साइट का हिस्सा करार दिया गया है, जहाँ हर साल बड़ी तादाद में मौसम सरमा में परदेसी परिंदे वक्ती क़याम के लिए इस झील का रुख करते हैं। यूँ ये झील परंदों को देखने और फितरत से लुत्फ़ अंदोज़ होने का बेहतरीन माहौल फराहम करती है। दिलचस्प बात यह है कि इस झील में मगरमच्छ पाए जाते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा जंगली हयात की जानिब से मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। झील के अहाते में सयाहों की सहूलत के लिए महकमा सकाफत और सियाहत की जानिब से आलीशान हर्स तामीर किए गए हैं, जहाँ सयाहों को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं।